ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، مہاجرین جمعہ، اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، جس نے ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ اس رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے بشیر و نذیر بنا کر کے دنیا میں بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر ہر سال سایہ فگن ہوتا ہے، اور اس مبارک مہینے سے بقدر توفیق وہی لوگ مستفیض ہو پاتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرمائے. یوں تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور اپنی خیر و برکت، سعادتیں، رحمتیں، برکتیں ہمارے اوپر لٹاتا ہوا چلا جاتا ہے. ابھی عشرہ ہفتہ سے زیادہ دن گزر گئے ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا. ہم ان ایام میں جو کچھ نیکیاں اور بھلائیاں، اچھائیاں کی ہوئی ہیں، ان سے جو ہم سعادتیں حاصل کی ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے نا کہ ایک آسمان پر بارش کا ایک ٹکڑا آیا تھا، ہمارے اوپر سایہ فگن تھا، ابھی رخصت ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، لمحے ہیں، اس میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، بھلائیاں کی ہیں،
اور اللہ رب العالمین کے لیے جو نیک کام کیے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے صرف قبولیت سے نوازے۔ معزز سامعین کرام، یہ مبارک مہینہ جب آتا ہے، ہمیں مل گیا ہے تو ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کیجئے اس ہدایت پر جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عنایت کی، آپ شکر ادا کیجئے اللہ رب العالمین کی۔ ہم نہ دیکھیں بہت سارے ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی بندو، ہمارے ساتھ رہنے والے تمنا کیے ہوئے تھے رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا، ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں گے، نیکیاں کریں گے، بھلائیاں کریں گے، فلا موقع ڈھونڈ کر کے اللہ رب العالمین سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ہم اللہ رب العالمین سے تائب ہو جائیں گے، لیکن ان کو یہ مبارک مہینہ میسر نہیں ہوا ہے۔ ہمیں مل گیا ہے نا، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اور جو جو بھلائیاں اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں کی ہیں نا، ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین سے توفیق مانگ رہے ہیں۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 19، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ دعا مانگ رہے ہیں توفیق کی، اور جب تک اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہو ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، صاف کریں۔ رمضان مبارک کا مہینہ نا اس وجہ سے آیا ہے تاکہ ہمیں یہ ہماری تربیت اچھی طریقے سے کرے۔ یہ ریفریشر کورس کا مہینہ ہے، یعنی رمضان مبارک سے پہلے بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کو بھولے ہوئے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، مسجدوں سے دور تھے، دین اور شریعت اور اسلام سے دور تھے۔ یہ مبارک مہینہ آیا نا تو بہت سارے لوگوں کا جذبہ امڑ گیا اور وہ مسجدوں میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ معزز سامعین کرام، جب یہ مہینہ آتا ہے تو ایسی حالت میں ہمارے جذبات ابھر آتے ہیں، جو ہم گفت و شنید کی باتیں یا اسی طرح آموختہ سبق جو ہم بھولے ہوئے تھے نا، جیسے یہ مہینہ آتا ہے نا ویسے ہی ہم دوڑ پڑتے ہیں نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف اور اچھائیوں کی طرف، اور اس کے لیے نا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری مکمل طور پر بخشش ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہماری مغفرت کر دے، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کا پروانہ عطا کر دے اور اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، کوشش کرتے ہیں ہم۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ہمیں اپنے اخلاص کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بینہ سورہ نمبر 98 آیت نمبر 5، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ہمارا کوئی بھی عمل ہونا سب سے پہلے وہ اللہ رب العالمین ہماری خلوصیت کو دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں خلوصیت ہے، للہیت ہے، یہ مبارک مہینہ نا ہماری تربیت کرنے آیا ہے۔ کیا تربیت کر رہا ہے؟ آپ کو نا اپنے نیتوں کو صاف کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی نیتوں کو صاف نہیں کریں گے تو کیا ہے معلوم کیا نقصان ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح بخاری کتاب الامارہ، باب من قاتل للریا والسمعہ، حدیث نمبر 1905، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث، ہم بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین 3 آدمیوں کو میدان محشر میں لائے گا اور ان تینوں آدمیوں کے تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا، پکڑو اور گھسیٹ کر کے ان کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ نیتیں جب تک ہماری صحیح نہیں ہوں گی، صاف نہیں ہوں گی، یہ مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے تو یہ تربیت کر رہا ہے ہماری کہ ہماری نیتیں صاف اور صحیح ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر ریا ہے، دکھاوا ہے، سما ہے، تو ایسی حالت میں ہمارے اعمال تو ریجیکٹ ہوں گے ہی، ہمیں اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا۔ اور ہمیں اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھنا ہے۔ اگر ہم نیکیاں اور بھلائیاں کرتے رہے، ہم نے شرک سے توبہ نہیں کیا، تبھی اللہ رب العالمین نے کیا ہمارا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، قل اوحی الیک والذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے نا ان کی طرف بھی وحی کی گئی۔ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال یہ برباد ہو جائیں گے، آپ خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ نا مبارک مہینہ ہماری تربیت کر رہا ہے کہ ہمیں شرک کو چھوڑنا ہے، شرک سے بیزاری اپنانا ہے اور اللہ رب العالمین سے ہمیں لو لگانا ہے، توحید کو اپنانا ہے۔ اگر ہم شرک سے بیزار ہو جائیں گے اور توحید کو اپنائیں گے تو ایسی حالت میں ہمارا عمل قبول ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1718، من عمل علیہ امرنا فہو رد لیس امر علیہ فہو رد، اگر ہمارا عمل نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت دی ہے۔ کیا تربیت؟ روزہ رکھنا ہے نا تو سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے، تسحروا فإن السحور برکہ، 1923 صحیح مسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، اس کے اندر برکت ہے۔ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے اور وہیں آپ کو نیت کرنی ہے روزہ رکھنے کی۔ اگر آپ نے نیت کر لی تو آپ کا روزہ قابل قبول ہوگا، ورنہ آپ کا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کتنا اپناتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں نا، سحری کر لینا تو اس کے بعد روزہ نیت کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ فی رمضان، یہ یعنی نیت کر کے اور کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ عربی کے اس چیپٹر میں جائیں گے تو غدن کے معنی ہوتا ہے کہ کل۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ آدمی آج یعنی سحری کھا رہا ہے اور نیت کر رہا ہے کل روزہ رکھوں گا، رکھے گا کہ نہیں رکھا، بالکل تردد اور شک پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ اس وجہ سے جب تک نبی کا طریقہ نہیں ہوگا نا، ہمارا عمل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں سب سے پہلے اپنانی ہے۔ اگر نبی کی سنت رہے گی تب ہمارا عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسا میرے کرام، ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنی ہے اور ساتھ ساتھ نا ہمیں اپنے اسے یعنی دل کو بھی صاف ستھرا کرنا ہے، دل کو بھی صاف ستھرا کرنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے نا، یہ ہماری تربیت چاہتا ہے کہ ہم اس طرح سے زندگی گزاریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمارے اس اعمال سے خوش ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم نا جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے تھے، یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے نا، بہت عظمت والا ہے، رحمت والا ہے، بابرکت ہے، مبارک ہے، اس سے تم فائدہ اٹھا لو۔ اور ہمارے لیے نا اللہ رب العالمین نے نا ایک سازگار ماحول عنایت کیا ہے۔ کیسے؟ جنت کے دروازے اللہ رب العالمین نے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے۔ ایک ماحول دیا اللہ رب العالمین نے۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس مبارک مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات ایسی ہے جو شخص اس کے خیر اور برکت سے محروم رہا، در حقیقت وہی شخص محروم رہا۔ ایک رات کی فضیلت، اور اس کے علاوہ صرف ایک رات ہی کی فضیلت نہیں، رمضان کے نا ہر رات کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ثابت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1643، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ تعالی وتقاء من النار فی ذلک فی کل لیلہ، اللہ رب العالمین جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر رات میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، صحیح ترغیب اور ترہیب حدیث نمبر 1005، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ تَعَالَى وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ یعنی رمضان، وَإِنَّا لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دعا کریں گے نا تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ ایک دعا ضرور ایک مسلمان کی روزانہ قبول کی جاتی ہے۔ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، ہاں آج ہمیں یہ دعا مانگنی ہے اللہ رب العالمین سے۔ دعا کے جو آداب اور شرائط ہے نا اس کو ملحوظ خاطر رکھیے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اور اللہ رب العالمین آپ کی ایک دعا قبول کرے گا۔ پورے مہینے میں کتنی دعائیں ہو جائیں گی؟ 30 دعائیں ہو جائیں گی یا 29 دعائیں ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین آپ کی قبول کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، اس میں تو بالکل صاف واضح ہے کہ اگر کوئی روزے دار دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ سنن ترمذی ابواب دعوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب فی العفو والعافیہ، حدیث نمبر 3598، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر
امام العادل و دعوت المظلوم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جب یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. ایک وہ کہ الصائم حین یفطر، ایک روزہ رکھنے والا جب تک کہ وہ افطار نہ کرے تب. اور وہ یعنی صحیح ترغیب اور ترہیب کی حدیث من کل عند فطر، اللہ رب العالمین افطار کے وقت ضرور ایک دعا قبول کرتا ہے. معزز سامعین کرام، آزادی کا پروانہ اللہ رب العالمین دے رہا ہے. ان تینوں حدیثوں کو ہم سامنے رکھیں تو انسان کی اصل کامیابی کیا ہے؟ انسان کیا چاہتا ہے؟ یہی نا کہ انسان کو اس جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ رب العالمین دے دے اور یہ جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر دے. قرآن میں بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کامیاب وہی شخص ہے جس کو جنت میں جانے کا داخلہ مل گیا اور جہنم سے جس کو نجات مل گئی نا وہی کامیاب. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو شخص جہنم سے بچا لے گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. معزز سامعین کرام، یہ مبارک مہینہ نہ آیا ہے ہماری تربیت کرنے آیا ہے. ہمیں نہ کس طرح سے زندگی گزارنی، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کی تربیت دے رہا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ. اللہ رب العالمین نے خاص طور سے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ کے اندر تقوی آ جائے، آپ کے اندر پرہیزگاری آ جائے، آپ کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف آ جائے. اور روزہ نام ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. کھانا پینا اور ہر چیزیں موجود رہتی ہیں لیکن آدمی اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے ساری چیزیں موجود ہیں نا لیکن کھاتا نہیں ہے. حلال چیزیں ہیں نہیں کھاتا. کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا، لیکن اس کو یہ احساس ہے کہ اگر میں اکیلے ہوں تو میرے ساتھ ایک دوسرا اللہ رب العالمین ہے، اگر 2 ہیں تو تیسرا اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. اس احساس کی وجہ سے بندہ کھاتا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی حلال اور جائز ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور کھاتا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اور الصلاۃ الصحیحہ کی حدیث 649 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، صحرا میں بیٹھا ہوا ہوں اور ایک چرواہا گزر رہا ہے. چرواہے سے کہہ رہا ہوں کیا تم ہمارے ساتھ کھانا کھا لو؟ تو چرواہا کہہ رہا ہے اس گرمی کے موسم میں روزہ ہوں، میں کھانا کھاؤں گا نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت اچھا موقع ہے، ہم اس کے تقوی کا بھی امتحان لیتے ہیں. چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک بکری اس میں سے بیچ دو، تم روزے دار ہونا، اس میں سے تم کو گوشت بھی دے دوں گا، تم روزہ بھی کھول لینا اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ یہ یعنی بکری نہ بھیڑیا اٹھا لے گیا. وہ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، آپ لے لیں گے، گوشت دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن این اللہ، اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اب دنیاوی معاملات میں ہم دیکھ لیں، ہم جہاں کہیں بھی رہیں، اکیلے ہوں، صحرا میں ہوں، ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو سارے اعمال کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. جب اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں ہوگا تب یہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. روزہ اور رمضان یہ ہمارے دلوں کو یعنی مضبوط کرنے آیا ہے، ہماری تربیت کرنے آیا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہ اعمال کر لو کہ یہ تمہارے جو نیکیاں اور بھلائیاں یہ ختم ہو جائے. اور معزز سامعین کرام، انسان کی 2 خواہشیں نا بہت زبردست ہیں اور سارے گناہوں کا دار و مدار انہی 2 چیزوں کی، 2 خواہشوں کی بے اعتدالی پر رکھا گیا ہے. 2 چیزیں، ایک کھانے پینے کی خواہش، کھانے پینے کی خواہش. جب آدمی کھانے پینے کی خواہش سے بے اعتدال ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا نہیں ہے کہ میں حرام کھاتا ہوں، سود کھاتا ہوں یا حرام کمائی کرتا ہوں، غیبت و چغلی کرتا ہوں، اور اسی طرح میں خیانت کرتا ہوں، اور اسی طرح کہ میں سود لے کر کے کھا رہا ہوں، میں سامان بیچ رہا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہوں. جب آدمی بے اعتدال ہو جاتا ہے اس خواہش سے کھانے پینے کی تو یہ سارے گناہ کرنے پر وہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے اور کرتا ہے. دھڑلے سے کوئی اثر نہیں ہوتا. اور ایک نہ جنسی اعتدال کی خواہش،
رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہماری اس بیوی کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، جس کو ہم نے مہر دے کر کے لے آیا ہے، لیکن ہم نا حلال ہونے کے باوجود، جائز ہونے کے باوجود اس کے پاس نہیں جاتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ، ان کے پاس نہ جاؤ، کھاؤ پیو نہیں، اور یہ تمہاری جو جائز خواہش ہے نا اس کو بھی نہ پوری کرو. لیکن جب یہ بے اعتدال ہو جاتی ہے تو آدمی جناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اور دوسرے کے محبت میں جکڑ جاتا ہے، یا اسی طرح دوسرے بہو اور بیٹیوں کی طرف غلط نظر سے دیکھتا ہے، اور اسی طرح گانا سنتا ہے، فلمیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، چوری کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو اس کے لیے حلال کی ہے نا، ان ساری چیزوں کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ نعمتیں تو ہم نے چھوڑ دی، لیکن یہ گندگیاں ہم سے نہیں چھوٹ رہی ہیں. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ قیامہ الا السہر. سن لے ابن ماجہ حدیث نمبر 1690. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے روزے دار ہیں نا کہ ان کو بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو صرف بیداری کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. معزز سامعین کرام، یہ مبارک مہینہ آیا ہے نا، یہ ہمارے زبان پر بھی کنٹرول کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. جیسے ہماری خواہش کو دباتا ہے نا، ایسے زبان پر بھی کنٹرول چاہتا ہے. یہ روزہ نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات کے دبانے کا ذریعہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اسے بخاری کتاب النکاح باب من لم یستطع الباء فلیصم، حدیث نمبر 6066. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو طاقت رکھتا ہے نا وہ شادی کر لے، اور اگر تم میں سے کوئی آدمی یعنی شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، تو ایسی حالت میں وہ روزہ رکھے نا، یہ روزہ اس کی خواہش کو دبا کر کے رکھے گا. معزز سامعین کرام، دو خواہشیں ہم خاص طور سے ہم یاد رکھیں، ایک تو کھانے پینے کی خواہش اور ایک جنسی خواہش. جنسی خواہشیں جب بے اعتدال ہو جائیں گے نا تو ہم غلط کام بھی کریں گے، اور اسی طرح سود بیاج اور اسی طرح جھوٹ غیبت چغلخوری بھی کریں گے، اور اسی طرح یعنی ہم جناکاری اور بدکاری بھی کریں گے. لیکن یہ دونوں چیزیں اگر معتدل رہیں، ہمارے دل میں خوف ہو اللہ رب العالمین کا، یہ کنٹرول کے اندر رہے، کنٹرول سے باہر نہ ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی ہمارے اندر آئے گا اور اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو قبول کرے گا. زبان نا، اس پر بھی یعنی ہمیں کنٹرول رکھنا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان، حدیث نمبر 7464. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے زبان کی دو جبڑوں کے بیچ یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے بیچ یعنی شرمگاہ ہے، اس کی ضمانت دے دینا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو ضمانت دے دے، گارنٹی صحیح استعمال کروں گا، بولنا ہے نا تو صحیح بولوں گا، غلط چیز نہیں بولوں گا. اگر ہمیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت یعنی استعمال کرنا ہے تو حلال طریقے سے کروں گا اور حرام طریقے سے نہیں کروں گا. گارنٹی دے دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور ایک حدیث اس تناظر میں آئیے دیکھ لیتے ہیں. مسند احمد حدیث نمبر 6615 اور سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 حدیث نمبر 1240. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں اعلیٰ قسم کے اور نفیس اور عمدہ بالا کھانے تیار کر رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی کہا تھا کہ نفیس اور عمدہ بالا کھانے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھے ہیں. ایک دیہاتی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور دوسری روایت میں حضرت امام مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمدہ اور نفیس بالا کھانے اللہ رب العالمین نے کس کے لیے تیار کر رکھے ہیں؟ کس کو ملے گا؟ کون اس کا مستحق ہے؟ کون اس میں جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام واتم الطعام وادام الصیام وصلى باللیل والناس نیام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی بات کرتا ہے، زبان کو صحیح استعمال کرتا ہے اور اسی طرح کھانا کھلاتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت میں عمدہ اور نفیس بالا کھانے تیار کر رکھے.
मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हम सोचें ना, देखें क्या देखना, हमें देखना यही है, ये रमजान मुबारक का महीना हमारी तरबियत करने आया है। अच्छी बात बोलते हैं ना, बार बार हम हदीसें सुनते रहते हैं ना, क्या कि अगर हमने झूठ बोला तो हमारा रोजा किसी काम का नहीं, तो हम झूठ नहीं बोलते हैं, जुबान की हिफाजत करते हैं। और इसी तरह हम अतामत्ताम, हम दूसरों को खाना खिलाएंगे, दूसरे के साथ हमदर्दी करेंगे, दूसरे की जरूरत को पूरी करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन और देगा। और खास तौर से रमजान मुबारक के महीने में अगर कोई शख्स किसी रोजेदार को रोजा खुलवा देता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोजा खुलवा रहा है ना, उसको उसी के बराबर सवाब मिलेगा और उसके रोजे में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको तौफीक देता है वो खुलवाता है, दूसरे की मदद करता है, दूसरे को उसके खाने और खुराक का तैयार करता है। बहुत सारे लोग राशन किट दे देते हैं। जो कोई भी यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी कहलवा रहा है, अताम ताम, खाना खिला देता है, वह आदाम सवाम और रोजा रख लेता है, वसल्ला बिल्लैल वन्नास नियाम, और ख्वाब में जब लोग मह रहते हैं यानी सोए हुए रहते हैं, अल्लाह का बंदा उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है। तो ये रमजान मुबारक का महीना ना, हम क़याम करते हैं, इमाम के साथ हम तरावीह की नमाज पढ़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इमाम के साथ आखिरी रकात तक मौजूद रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पूरी रात का सवाब इनायत कर देता है। मुझे सामने किराम होता है, ये रमजान मुबारक का महीना हमारी तरबियत करने आया है। और अगर हमने अपनी जुबान को बेलगाम छोड़ दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी किताबुस सौम बाबु मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, हदीस नंबर 1903, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना नहीं छोड़ता, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, झूठ छोड़ता ही नहीं है, झूठ बोलता है, गिबत करता है, चुगलखोरी करता है, और इसी तरह गाली गलौज बकता है, और इसी तरह फिर फसाद और बर्पा करने वाली बातें बोलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको जरूरत नहीं है ना कि वो रोजा रखे, क्या फायदा है रोजा रखने की। मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अयदा तामहु व शराबा, खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है उसको। सोचे हम रोजा रखे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, रोजा रखे हुए हैं, सूदी कारोबार जारी है, रोजा रखे हुए हैं, झूठ बोल करके अपना कारोबार और अपना यानी सामान बेच रहे हैं, यानी हम रोजा रखे हुए हैं और इसके अलावा सारी गलत कामें हमारी चल रही है, चालू है। रोजा रखे हुए हैं और इसके साथ साथ ना हम अपना सेव बना रहे हैं, कोई मसला नहीं है। मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही, हमें हर हाल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना। रमजान मुबारक का महीना ये हमारी तरबियत करने आया है, हमें बताने आया है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है आपको। और अगर हमने अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारा रोजा किस काम का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हमने बार बार सुना है इस रमजान मुबारक के फजाइल के ताल्लुक से। अगर झूठ बोलना बंद नहीं किया है ना, फिस्क और फजूर उसने बंद नहीं किया है, झगड़ा और लड़ाई उसने बंद नहीं किया है, गाली गलौज उसने बंद नहीं किया है, गिबत चुगलखोरी बंद नहीं किया है, झूठ बोलना ने बंद किया है, तो उसको रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं है। नेमतें तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये गंदगियां कौन छोड़े। और अगर ये गंदगियां हमसे नहीं छूटी तो ऐसी हालत में ये हमारा रोजा नहीं बल्कि हम भूख हड़ताल किए हुए हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग यानी गुनाह कर रहे हैं और नेकियां कर रहे हैं, सोचते हैं ना ये गुनाह जो कर रहे हैं ये हमारी नेकियां ना धो देती है, कोई मसला नहीं है। रमजान मुबारक का महीना है, बरकतों वाला है, सादतों वाला है, और एक नेकी का सवाब ना 1 से 10, 10 से 70 और 70 से 700 तक मिलता है ना। क्या फर्क पड़ता है अगर हम गुनाह कर लेते हैं। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 53, कुल अनफिकू तौअन करहन लन युतक़ब्बल मिनकुम इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकिन। अगर तुम बुराइयां करो और नेकियां भी करो, और ये नेकियां करके और ये बुराइयां जो है तुम्हारी उस यानी दरिया में डुबोते रहो कि भलाइयां हम कर रहे हैं, ये नेकियां कोई मसला नहीं रहती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अगर तुम बुराइयां भी करोगे, नेकियां भी करोगे, तुम कौम फासिक हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमल को कबूल नहीं करेगा। मुझे सामने किराम, रमजान मुबारक का महीना ना हमारी तरबियत करने आया है, हमें जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, किस तरह से रहना है। ये हमारा दिल है ना साफ सुथरा होना चाहिए, भाई से, बहन से, चाचा से, मामू से, खाला से, हर एक से हम बुग़्ज़ और हसद रखे हुए हैं अपने दिल में, और ये सोचते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम बार बार सुनते रहते हैं, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2565,
یہ ہمارے اعمال نہ سوموار اور جمعرات کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا دل نہ بغض حسد کینہ کپڑ میں اڑا ہوا ہے، اسے صاف نہیں ہوا، اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ کیوں آیا ہے؟ مکمل طور پر نہ ہماری بخشش چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیں اور اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جائے صحیح طریقے سے مکمل طور پر۔ تو کیا اس کے لیے جو رمضان ہمیں تربیت کرتا ہے اس کے مطابق ہم رمضان گزار رہے کہ نہیں؟ ہمارے اندر تقویٰ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یا ایسے ہی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے تو ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں سحری کھاتے ہوئے تو ہم بھی سحری کھا لیتے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے تو ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں، ہمارے اندر نا ایک بہترین تبدیلی آنی چاہیے۔ بہترین تبدیلی کیسی بہترین تبدیلی؟ نماز نہیں پڑھتے تھے نا، یہ مبارک مہینہ آ گیا ہے نا، اس میں ہم نے بھلائیاں نیکیاں حاصل کر لی ہے نا، تو اب آگے والی جو زندگی ہے نا اس میں ہم پابندی کے ساتھ یعنی نماز پڑھیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا بھی ہے تبدیلی لانی ضروری ہے، ورنہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بھلائیاں اور نیکیاں کر لی، کسی کام کا نہیں۔ کب تک آپ کو نماز پڑھنی ہے؟ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 99، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ کو مرتے دم تک نماز پڑھنی ہے۔ لہٰذا معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو تربیت ہماری چاہتا ہے، ہماری خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ہماری زبان کو اچھا استعمال کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، نیکیاں اور بھلائیاں اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو اپنانے کے لیے کہہ رہا ہے، شرک سے بیزاری کا ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں اپنی نیتوں کو صاف کرنے کی دعوت دے رہا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ ساری تربیت رمضان المبارک کے مہینے سے ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارہل اپنے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ کے یہ مبارک مہینہ جس تربیت کے لیے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا حق تو ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہم نے نیکیاں اور بھلائیاں کی ہے تیری رضا کے لیے، اللہ رب العالمین تو اس کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جہنم سے آزادی کا یعنی اللہ رب العالمین تو ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے اعمال سے خوش ہو جا۔ اللہ رب العالمین یہ زندگی جو ہماری تبدیلی آئی ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اس کے بعد جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھ کر انہیں کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما۔ جو بیمار انہیں شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف۔ اعلان